اس کے بعد ایک اور جو فائدہ سورہ تکویر کا ذکر کیا گیا ہے، جو بندہ سورہ تکویر پڑھے گا اگر اس کی آنکھ میں درد ہے، بعض اوقات آنکھوں میں درد ہوتا ہے مختلف وجوہات سے، تھکاوٹ سے یا اندر کی مختلف بیماریوں سے یا سر کے درد سے درد آنکھوں میں شفٹ ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھی دکھنے لگتی ہیں، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آنکھوں میں درد ہے تو کوئی بندہ سورہ تکویر کو پڑھ کر اس پر دم کرے، کوئی دوسرا کر دے یا خود کرے۔ یقیناً یہ باتیں پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ فلاں کام کرنے سے یہ ایسے ہوگا یا یہ صورت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، وعلیکم السلام، یہ جیسا ظرف ہوگا اس کے مطابق اس کا وزن، الفاظ کا وزن کیسے بنتا ہے دوستو؟ یہ تو الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، الفاظ کا وزن الفاظ کہنے والے کے مطابق ہوتا ہے، الفاظ کا وزن الفاظ کہنے والے کے مطابق ہوتا ہے۔ چونکہ یہی داستان ہماری چل رہی ہے ہمارے انسانی معاشروں میں، اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، اگر فرض کریں کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ایک بچہ آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ نام لیتا ہے مثال کے طور پر کہ جناب زید آپ وہ دروازہ بند کر دیں۔ اب ایک بچے کی بات کا کتنا وزن آپ پر پڑے گا؟ ممکن ہے کہ آپ اس کا تھوڑا بہت رحم کرتے ہوئے اس پر بہت وہ کرتے ہوئے آپ کریں، اور ممکن کہ چل بھائی چل، اپنا منہ دیکھ اور بات دیکھ کتنی بڑی، کسی بڑے کو تو کہہ رہا۔ اسی کے آپ کا ایک اگر دوست آتا ہے اور وہ کہتا ہے، پھر اس میں آپ کچھ وزن اور بڑھ جاتا ہے، یا پھر آپ کا کوئی استاد آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے، یا کوئی ویسے عام آپ سے نسبتاً بڑا انسان یا محترم انسان آپ کو کہتا ہے کہ یہ دروازہ بند کر دیں، پھر اس میں بات وہی ایک ہی ہے دروازہ بند کرنے کی، لیکن اس میں کتنا وزن پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ کو والد آ کر آپ کو کہتا ہے مثال کے طور پر کہ بیٹا وہ دروازہ بند کر دو، تو آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو اگر اس سے بڑھ کر اگر امام کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ بھائی یہ دروازہ بند کر دو، نبی کی طرف سے حکم ملتا ہے، پھر اس کے بعد تو الفاظ کا وزن خود سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہنے والے کی شخصیت، کہنے والے کا کردار، کہنے والے کی صفات، اس کا جتنا وزن ہوگا اتنا ہی وزن ان لفظوں میں بڑھے گا۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ کسی پاکیزہ زبان، پاکیزہ آنکھ، پاکیزہ کان، پاکیزہ پیٹ والا بندہ پڑھے گا تو وہ بہت زیادہ اثر رکھے گا اس کی نسبت جو مثلاً کسی ایک جانب سے پاک ہوگا، باقی جوانب سے وہ پاک نہ ہو۔ مثلاً وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، زبان اپنی پاک رکھتا ہے، یہ ممکن ہے زبان کی حد تک اس کی بات میں اثر ہو، لیکن جس میں بہت ساری دوسری صفات ہوں اگر وہ یہ کام کرے گا تو یقیناً بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ جتنی پاکیزگی، جتنا ظرف بہتر، اتنا ہی کلام میں اثر زیادہ۔ میں آپ کو اس کے لیے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورہ حمد میں یہ لوگ بعض ہیں اسم اعظم کو ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ کیا چیز ڈھونڈتے ہیں جی؟ اسم اعظم۔ بہت ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ کاش مجھے اسم اعظم پتہ چل جاتا۔ تو اسم اعظم کیا ہے کہ بھائی یعنی خدا کو ایسے نام سے واسطہ دینا جس سے کام ہو کے رہتا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایسے نام کو واسطہ قرار دے کر اللہ کو
مثلاً آپ کہتے ہیں اے اللہ تجھے تیری ربوبیت کی قسم، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، تیری خالقیت کا واسطہ، تیری رحمت کا، تیری راحمیت اور رحیمیت کا واسطہ. ہاں، تو یہ ان میں سے مثال کے طور پر اسم اعظم کون سا ہے؟ بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں قرآن سے، دوسری روایات سے، اسم اعظم کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم کیا کر لیں، اپنا مرضی کا کام کر لیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا پھر. تو یہ ان کو نہیں پتہ یا اس حوالے سے بے خبر ہیں کہ اس طرح نہیں ہے. اسم اعظم انسان کے ظرف کے مطابق حاصل ہوتا ہے. وہ کسی سادہ سی آیت کو بھی جس میں اللہ کا نام موجود ہو اس کو بھی اسم اعظم بنا سکتا ہے، لیکن اس کے اپنے وزن سے وہ اسم اعظم بنے گا، نہ یہ کہ لفظ میں کوئی وزن ہے، وہ لفظ اس نے ڈھونڈ لیا تو کیا ہو جائے گا، اسم اعظم مل جائے گا. میں نے آپ دوستوں کو اس تفسیر کی ابتدا میں ایک وہ کہانی سنائی کہ مولا امیر کا ایک ہم رکاب تھا، صحابی تھا، ان کی رکاب میں جنگ صفین میں تو اس جنگ کے دوران اس کا ایک بازو کٹ گیا. بازو کٹا تو اس وقت بندے بڑے شجاع تھے واقعاً. یہ جو آپ سنتے رہیں کربلا کے واقعات میں کہ ایسے ایسے ہوتا تھا کہ وہ ایک ہاتھ کٹا تو پھر دوسرے ہاتھ میں انہوں نے وہ آگے پھر بھی چلتے رہے، جنگ کرتے رہے، پھر بھی آگے جا کر دوسرا بھی بازو کٹ گیا حضرت عباس کا. تو یا دوسرے جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں تو وہ واقعاً اس وقت ایسے تھا. یا کربلا میں مثال کے طور پر جب وہب ایک نام کا شخص تھا، اس کے سر کو ظالموں نے تلوار سے کاٹا تو وہ اس کے سر کو پکڑ کے اس کی ماں کی طرف پھینکا تھا، اور ماں نے دیکھیں نا، یہ جگرا عام نہیں ہے کہ ماں آگے سے اس سر کو اٹھاتی ہے، بیٹے کے سر کو، اور دوبارہ واپس اس بندے کو دے مارتی ہے، اور اسی سے وہ بندہ مر بھی جاتا ہے. تو یہ وہ عام کام نہیں ہے. تو اس وقت اس سے وہ بندہ کیا ہوا، امیر المومنین کی رکاب میں جنگ کر رہا تھا، اس کا ایک بازو کٹ گیا. اور خود کمال ہے، آپ یہ عام ہے، ابھی آپ کسی کو دے دیں، بڑے سے بڑا وہ دے دیں، کوئی کسی کے بازو پہ مارے تو یہ بازو آسانی سے ایسے نہیں کٹتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی چلیں، بھائی تھوڑا سا ایسے مار، ٹھیک ٹھاک وزنی کوئی کٹنے والی چیز ہو اور پھر زور بھی اتنا لگا ہوا ہو، پھر جا کر یہ کندھا کسی کا کٹے گا. ایسے آسان نہیں ہے کہ وہ اچھا تھوڑا سا ٹوکا لگایا تو بھائی کٹ جائے گا. تو کٹ گیا، اس نے بازو اپنا دوسرے ہاتھ میں لیا اور آ گیا جناب امیر کی خدمت میں. خیمے جو کمانڈنگ خیمے ہوتے تھے وہ ذرا پیچھے ہوتے تھے، تو آیا اور بڑے ہی ایسے ہنستے یعنی جیسے ایسے کھسیانی ٹائپ کا ہنسی ہوتی ہے نا، جیسے بھئی ہنس بھی رہا ہے اور یعنی رو بھی رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، اس قسم کی ہنسی. تو وہ کہتا ہے کہ یا مولا میرا بازو آپ اس میں کٹ گیا. تو مولا نے کہا کہ اچھا ادھر آؤ. اس کے اس خاص اخلاص، جرت اور اس چیز کو دیکھتے مولا نے کہا ادھر آؤ، بیٹھو، بٹھا دیا. اور یا کھڑا ہی تھا تو امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ وہ ایک کپڑا اس کے کندھے پہ ڈال دیں اور بازو کو اس کے ساتھ تھام کے رکھیں. بازو تھاما، ساتھ ہی جوڑا رکھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا، اور امام امیر المومنین نے تھوڑی سی کوئی چیز تلاوت کی، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ذکر پڑا. تو پھر کہا کہ اللہ اکبر کہہ کر یہ ہٹا لیں، اور ہٹایا تو بازو اپنی جگہ پہ جڑا ہوا تھا. اب ادھر سے جو ہے نا، یہ وسواس الخناس کی جو صورت آپ پڑھتے ہیں وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ شیطان فوراً وسوسہ لے کر پہنچا
کمزور ایمان بندہ تھا جیسے تھا، یا کیونکہ اس کی بہت لمبی وہ نہیں تھی، ہسٹری نہیں تھی، بہت استحکام نہیں تھا کردار میں، فوراً شیطان کے آنے سے شیطان نے آ کر کہا کہ یہ تو جادو ہو گیا، اللہ کے بندے یہ تو تم جادوگر کے ساتھ مل کر کیا کر رہے ہو، جنگ لڑ رہے ہو۔ اس وقت جادوگروں کے والوں سے بہت ماڑا امیج تھا، قرآن میں بھی اسی لیے سب سے جو نبیوں کو برا لقب دیا جاتا تھا وہ کیا تھا کہ جادوگر ہے، تاکہ لوگ متنفر ہو کر دور بھاگ جائیں کہ یہ تو جادوگر ہے، جادو کر دے گا، کوئی آپ کا نقصان ہو جائے گا، یا کوئی آپ کا بہرحال یعنی یہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پھر چلاتا رہے گا، اس طرح کا جادوگروں کے بعد۔ تو یہ سوچ کر اس نے کہ کیا کیا ہے یا امیر المومنین، امام نے کہا کہ اللہ کے بندے شکر خدا کرو، تمہارا بازو کٹا تھا وہ اب جڑ گیا ہے، لیکن اس نے نہ مانی، کہا کہ نہیں مجھے بتا کر رہے ہیں، کہا کہ پھر آخر امام نے بتایا اسے کہ بھئی میں نے سورہ حمد تلاوت کی ہے اور تمہارے اوپر دم کیا ہے، تو اس کا تو اور بھی مزاج بگڑ گیا کہ بھئی آپ مزاق کرتے ہیں، سورہ حمد پڑھنے سے بھی کبھی بازو جڑتے ہیں، تو مانے ہی نہیں۔ امام نے کہا یہی بات ہے، نہ مانے، ذہن میں وسواس اتنا چڑھا ہوا ہے کہ مان ہی نہیں رہا۔ تو اس نے آخر کہا کہ اگر اتنا ہی اثر اس میں ہے تو پھر آپ پڑھیں اور میرا یہ جو ہے نا گر جائے۔ تو امام نے کہا چھوڑو اس بات کو اور رہنے دو اور جاؤ، لیکن وہ لیطمئن قلبی کے چکر میں تھا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تو یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ پھر آخر اس کی اتنے اصرار سے امام نے پھر کہا کہ یہ پھر جڑے گا نہیں، کہا کہ پھر ٹھیک ہے خیر ہے، کوئی ایسے لوگ بھی تھے۔ تو امام نے بسم اللہ پڑھی اور سورہ حمد تلاوت کی اور اس کا بازو جیسے کڑا تھا گر گیا۔ تو پھر اب وہ یقیناً اس کا ایمان تو بہت پیڑا ہو گیا ہوگا، اس میں شک نہیں ہے کہ بھائی اس کے بعد اس نے، لیکن پھر امام نے یہ پہلے بتا دیا کہ اب اس کے بعد اس کا اثر اب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک اور صورتحال اب بن گئی۔ تو لوگ ڈھونڈتے ہیں اسم اعظم کو، بتانا یہ مقصد تھا کہ اسم اعظم آپ کے پاس موجود ہے، ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، یہی حمد میں بھی اسم اعظم ہے، یہ نبی کی حدیث میں بھی ہے اور بہت ساری ائمہ کے روایت میں بھی ہے کہ آپ 7 دفعہ سورہ حمد مردے پر پڑھیں، پڑھ کے مردے پر پھونکیں، اگر مردہ اٹھ بیٹھے تو آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، اتنی تاثیر ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے سارا، ممکن ہے میں کہوں کہ مولا میں تو 70 بار بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ ہوگا، اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میری لیول ایسی نہیں ہے، میرے کلام کا جو ہے نا وزن اتنا نہیں، میرے پڑھے ہوئے کا وزن اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وہ جو سپورٹ چاہیے نا وہ موجود ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، قرب الہی اور معرفت الہی ہونی چاہیے، تو وزن انسان کا بہتر ہوتا ہے۔